السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سی سی پی او کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور 7 دن میں ان سے جواب طلبی بھی لی گئی ہے. سی سی پی او کا بیان آیا تھا پچھلے دنوں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی پرفارمنس جو ہے اپ ٹو مارک نہیں ہے تو اس کو کوئی نوٹس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو پرماننٹ ٹرمینیشن ہونی چاہیے. ہاں تو کر دینا. وہ سی سی پی او نے بارے اپنے میں ان کا متعلق کیا؟ تھوڑی کہا تھا. جی، وہ سی سی پی او جو ہے نا پنجاب پولیس کے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں پولیس کے. میں آپ کو بتاؤں ان کا جو دل کرے گا. دیکھیں سی سی پی او کو لانے کی وجہ اور سی سی پی او کو لانے کے پولیٹیکل ریزنز ہیں. بلدیاتی انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں اور جب تک یہ انتخابات اب نہیں ہوتے اور تب تک تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا مافیا ہے، لینڈ مافیا، جو سی سی پی او کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو حصہ چاہیے. لاہور نیو سٹی میں لوگوں کو حصہ چاہیے 3 مرلے کے مکانوں میں، لوگوں کو حصہ چاہیے کہ لو انکم ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ سے بن رہے ہیں ان کے اندر. تو وہ جو آئی جی صاحب تھے پرانے، وہ ان کے راستے میں کھڑے ہوئے تھے. تو یہ مافیاز بہرحال ان کے ہاتھ تو بہت لمبے ہوتے ہیں نا اور مضبوط بھی ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو سی سی پی او کہیں نہیں جا رہے. سر، ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سی سی پی او لاہور کی کریئر میں 7 بار منفی رپورٹ آنے کا انکشاف کیا. تو جس بندے کی 7 بار رپورٹ آ چکی ہو نیگیٹو، تو وہ کیسے سی سی پی او بن گئے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ مافیا نے بنوایا نا، وہ خود سے تھوڑی بنی ہے. ان کو تو بنوایا گیا اور کسی کے مقاصد کے لیے بنایا گیا کہ ان کو پورا کرے. دوسرا، بلدیاتی الیکشن کو بھی نہ اگنور کریے گا، اس کی بھی ڈیٹ آ چکی ہے. نون لیگ کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے سینٹرل پنجاب میں، وہ بھی بڑا کافی حلقوں میں پریشان کن ہے. اور نون لیگ کو بھی کٹ ٹو سائز کرنا ہے. تو آپ جرائم میں ہی کریں گے نا، کوئی پرچے کاٹیں گے تو یہ کریں گے تو اندر کریں گے، پکڑ دکڑ اور یہ وہ. اور تھانے جو ہوتے ہیں یہ بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتے ہیں ہماری لوکل کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اندر. تو پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں ان کے اوپر جو آوازیں نکلیں گی. لیکن اگر 7 بار کسی کی ڈس سیٹسفیکٹری رپورٹ آ چکی ہے اور وہ پھر بھی پرائزڈ اپوائنٹمنٹ اس کو مل جاتی ہے جو سپر سیڈ بھی ہو چکا ہو، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے مافیاز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر، کل جو 2 مجرموں کے نام سامنے آئے تھے اور ان کی تصویر بھی نشر کر دی گئی تھی، تو اس میں ایک عابد علی تھے اور ایک وقار الحسن تھے. آج وقار الحسن نے جو ہے خود سی آئی اے کے تھانے میں پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا بچ کہ گیا نا، جی، بچ گیا نا انہوں نے بیچارہ. کہا کہ میں خود چلا جاتا ہوں، اس سے پہلے مجھے مار دیا جائے. دیکھیں نا، یہ پنجاب پولیس کی ایک درخشاں کہانی ہے اور ایک کہکشاں ہے ان کے پولیس انکاؤنٹرز کی. تو کسی نے اس کو سمجھایا ہوگا کہ جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دو، وکیلوں کے ساتھ جاؤ یا گواہوں کے ساتھ جاؤ، ورنہ فوراً تمہیں مار دیں گے. اور پھر بعد میں کہہ دیں گے کہ وہ فرار ہونے لگا تھا تو ہم نے اس کو مار دیا اور اقبال جرم بھی کر لیا تھا اس نے. سب کچھ 2 دن شور مچنا تھا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب آپ کو پتہ چلے، اب آپ کو سی سی پی او نہیں، اب تو آپ کو عثمان بزدار پہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ پریس کانفرنس تو حکومت کر رہی تھی اور حکومتی ترجمان کر رہے تھے. تو اب ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ تھوڑی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے یہ مجرم ہے. آپ تفتیش کرتے ہیں، آپ اس کو ملزم رکھتے ہیں، پھر ملزم کے اوپر جب شواہد ملتے ہیں پھر عدالت بتاتی ہے کہ وہ مجرم ہے. تو جب آپ خود سے نام دے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی مقابلے کرنے اور آپ نے بھڑکانا ہے لوگوں کو. عقل مندی کی ہے وقار نے. سر، پولیس کی یہ بھی سامنے آیا کہ گاؤں میں گھس کے، مختلف گھروں کے اندر گھس کے پولیس نے حملہ بھی کیا ہے، تشدد بھی کیا ہے. تو ایک کو انصاف دینے کے لیے اتنے سارے معصوم لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ میں کہاں کا آپ کو ایک رول ہے؟ پرانا لطیفہ سناؤں، بہت پرانا لطیفہ ہے. پتہ نہیں آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی. عمر شریف ہمارے بڑے دوست ہیں، کمیڈین ہیں، بہت بڑا نام ہے عمر شریف. یہ عمر شریف نے سنایا تھا مجھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ رشیا میں بادشاہ کا نا ہرن چوری ہو گیا تو، اور وہ جنگلوں میں غائب ہو گیا. تو اب رشیا کی پولیس ہوتی ڈھونڈتی رہی اور فیل ہو گئی. پھر انہوں نے برطانیہ سے انٹرپول وغیرہ کو بلایا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا، وہ بھی ڈھونڈتے رہے، وہ بھی فیل ہو گئے. پھر انہوں نے جرمنی اور امریکہ اور فرانس اور ہر جگہ کی پولیس بلائی. تو سارے ڈھونڈتے رہے. اب 2 مہینے ہو گئے، وہ ہرن نہیں ملا. تو پنجاب پولیس والوں نے اپنے کہا کہ جی اصل آپ دینے آ کے. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھ لو آ کے. اب پنجاب پولیس گئی اور یہ جنگلوں میں گئے، 2 گھنٹے کے بعد آئے نا تو ان کے پیچھے پیچھے وہ ہاتھی ایک آ رہا تھا اور دور سے وہ کہہ رہا تھا ہاں میں ہرن ہوں، ہاں میں ہرن ہوں.
تو بیسیکلی یہ کسی کو مار کے اسے اقبال جرم کرا لیتے ہیں. ان کا یہ پرانا طریقہ ہے. یہ عمر شریف صاحب کا لطیفہ جو ہے نا, دیٹ سیز ایوری تھنگ اباؤٹ پنجاب پولیس. اس حکومت نے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی سب سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہم پولیس ریفارمز کریں گے, لیکن ہمیں پولیس ریفارمز تو نظر نہیں آ رہے, لیکن پولیس مزید خراب ہوتی ہوئی یا مزید اس کے برا حال نظر آ رہا ہے. دیکھیں مریم, میں ایک خوفناک بات کروں آپ کو, اور میں کیونکہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر میرے دل میں کوئی شک آ رہا ہے تو اس کا برملا اظہار کرنا وہ بھی بنتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت سال سے ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں. تو ہم بھی تفتیش کرتے ہیں, ہم بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم مارتے نہیں ہیں یا ہم عقوبت خانوں میں نہیں رکھتے. پولیس کر سکتی ہے یا کرتی ہے, تو ہمیں بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیسے پوچھنا ہے, کہاں سے پوچھنا ہے, یہ کتنے پانی میں, یہ کیا بیچ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس خاتون نے 15 پہ جب کال کی تھی نا, اور اس کال کے وقت جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے نا 15 کے دفتر میں, تفتیش ان سے شروع ہونی چاہیے. اور جب ان سے شروع ہوگی نا, آپ اصلی مجرم تک پہنچ جائیں گی. یہ میری گٹ فیلنگ ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا, میرے پاس کوئی اس کے لیے لاجک نہیں ہے, لیکن یہ میری گٹ فیلنگ ہے. جتنی میں نے 17 سال میں 18 سال میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے, اور جو مجھے اس میں سے میں نے نچوڑ سیکھا ہے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نا, وہ اس کال کو بنا کر, اور اس کال کا اور اس کال ٹائم کا رسپانس کا بنا کر جب آپ تفتیش شروع کرتے ہیں تو بہت چیزوں سے پردہ اٹھ جائے گا. سر, ایک اچھی خبر ہے کہ مقامی بینکوں میں اگست 2020 کے دوران 206 ارب کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور مقامی بینکوں کی ڈپازٹ کی سطح جو ہے وہ 16,327 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے, اور اسٹاک ایکسچینج بھی 42,000 تک پہنچ چکی ہے. تو آپ کو لگتا ہے جو کرونا وائرس سے معیشت ڈاؤن ہوئی تھی وہ اب ریکور کر رہی ہے یا ابھی؟ مجھے نہیں پتا, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں اس کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا سکتا ہوں. کتنی ریمیٹنس ہوئی ہے, کتنا ڈپازٹ ہوا ہے؟ 16,327 ارب. 16,000. اس کو آپ فوری طور پہ 1 لاکھ تک لے کے جانا چاہتی ہیں ایک مہینے کے اندر, کہ 16,000 کی جگہ 1 لاکھ ہو جائے, جانا چاہیں گی حکومت کا؟ نوٹ بدل دیں, آج نوٹ بدل دیں اور کل دیکھیں کتنے ڈپازٹ ہوتے ہیں. یہ لوگ ابھی تک اپنی جرابوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پیسے. لوگوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کی تجوریاں ہیں, دیواروں کے اندر ہیں تجوریاں, ٹھیک ہے نا. اور صرف روپے نہیں, ڈالر, یورو, پاؤنڈ, ین, آپ نام لیں کرنسی کا, اور آپ کو لاہور کے اور کراچی کے اور اسلام آباد کے گھروں کے اندر ملے گی. اور کسی کے پاس چھاپا مارنے کی ضرورت نہیں, آپ کرنسی چینج کر دیں اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے بدلتا ہے, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ ابھی جو ڈپازٹ ہے نا, آیا کہاں سے ہے؟ دیکھیں نا, پہلے تو اس کا ٹریس لگائیں کہ ڈپازٹ آیا کہاں سے ہے. کیا یہ ایکسپورٹرز نے دیا ہے, کیا یہ امپورٹرز نے دیا ہے؟ اس لیے مجھے نہیں پتا, میں اکانومسٹ نہیں ہوں. تو یہ تو کوئی اکانومسٹ جو ہیں, یا مفتاح اسماعیل یا ترین صاحب, شوکت ترین, یا کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ آ کے اسحاق ڈار صاحب بتائیں گے, یا اسد عمر بتائیں گے کہ یہ کیسے ہے. لیکن میں آپ کو موٹی موٹی چیز بتا رہا ہوں, اپنے نوٹوں کا رنگ چینج کر دیں, اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں بینکوں میں ڈپازٹ کتنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز, آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.